السلام علیکم. آئی ایم سر اکبر اینڈ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. کلاس میٹرک یہ آپ کا اسائنمنٹ نمبر 2 ہے انگلش لینگویج کا، اور اس میں کچھ ایڈیمز اور فریزز دیے گئے ہیں. یہ ایڈیمز اور فریزز جو ہے نا اکارڈنگ ٹو بورڈ ایگزامینیشن بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. یہ آپ نے اپنے رجسٹر میں لکھنے بھی ہیں اور ان کو لرن بھی کرنا ہے، یاد بھی کرنا ہے، تاکہ آپ کے بورڈ کے امتحان کی تیاری ہو سکے. اس کے بعد کچھ اور بھی ایڈیمز میں نیکسٹ جو ہمارا اسائنمنٹ ہوگا اس میں آپ کو دوں گا، لیکن میں نے اس میں سے چند ایک یہ دیے ہیں. جو پہلے میں نے اسائنمنٹ آپ کو دیے تھے کچھ لٹریچر کے، اس میں بھی کچھ ایڈیمز دیے، اس میں آلریڈی میں نے دیے گئے تھے آپ کو، اور اب یہ اس کا بقیہ جو ہے تو میں نے تقریباً 24 ایڈیمز لکھے ہیں. یہ اب میں باری باری آپ کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو. اب بلیک شیپ غدار یا کالی بھیڑ کو کہتے ہیں. ہو از کنسیڈرڈ بیڈ یا بیڈ کیریکٹر بھی اس کی میننگ ہو سکتی ہے. پھر سینٹینس میں ان کا یوز ہے یو ول فائنڈ اے بلیک شیپ ان ایوری کلاس ان دا سوسائٹی. نیکسٹ ہے اے رینی ڈے، مصیبت کا وقت، میننگ لکھی ہوئی ہے اے ٹائم فار نیڈ ڈیفیکلٹ سچویشن. سینٹینس ہے ایوری باڈی شوڈ سیو سم منی فار اے رینی ڈے. رینی ڈے یعنی مصیبت کے دن کے لیے کچھ پیسے بچا کے رکھنے چاہیے. اے بیڈ آف روزز، پھولوں کی سیج، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی آسان کام، ویری ایزی ٹاسک. این ایزی اور پلیجنٹ سچویشن. دیئر لائف ٹوگیدر ہیز ناٹ ایگزیکٹلی بین اے بیڈ آف روزز. نمبر 4 ہے ایکٹ اپون، عمل کرنا، ٹو ڈو سم تھنگ ڈیفینائٹ. شی آلویز ایکٹس اپون مائی ایڈوائس. نمبر 5 ہے ایپل آف ونس آئی، آنکھ کا تارا ہونا یعنی بہت پیارا ہونا. دا موسٹ لونگ، شی از دا ایپل آف ہر فادرز آئی. یہ جو ونس لکھا ہوتا ہے نا، اس میں ہم کوئی بھی پروناؤن کا استعمال کرتے ہیں. اب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ناؤن کا استعمال ہوا ہے، یہاں آپ پروناؤن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ناؤن کا بھی. تو فادرز جو ہے یہ ناؤن ہے، اپوسٹروفی ایس لگا ہوا ہے. بٹ بائی بٹ، آہستہ آہستہ، گریجولی اس کی میننگ ہے انگلش میں اٹ از اے سلو پروسیس بٹ وی آر گیٹنگ دیئر بٹ بائی بٹ. کروکوڈائل ٹیئرز، بناوٹی آنسو یا مگر مچھ کے آنسو. انسنسیئر ایکسپریشن آف سورو. ڈو ناٹ ٹرسٹ ہر، شی شیڈز اونلی کروکوڈائل ٹیئرز. یہ پریزنٹ انڈیفینٹ میں سینٹینس بنا ہوا ہے. فولز پیراڈائز، احمقوں کی جنت یعنی بیوقوفوں کی جنت. A state of happiness that is based on something false. Shabana is not practical woman. She only lives in a fool's paradise. Far and wide، دور دراز تک یا دور دراز. Over a large area، اس کی میننگ ہے they searched far and wide for the missing child. In black and white، تحریری شکل میں یعنی کوئی بھی کام جو آپ تحریر میں دیتے ہیں کسی کو، کوئی بھی ڈاکومنٹ لکھ کر دیتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں ان بلیک اینڈ وائٹ. ان رائٹنگ اور ان پرنٹ یعنی ان ریٹن بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. آئی نیور تھاٹ دے وڈ پٹ اٹ ان بلیک اینڈ وائٹ آن دا فرنٹ پیج. ونس ان اے بلو مون، ونس ان اے بلو مون کی میننگ ہے کبھی کبھار، ویری ریئرلی. آئی ڈو ناٹ نو ہر ویل، I just met her once in a blue moon among the parties. Once again، ایک مرتبہ پھر یا ایک بار پھر. Again after happening several times before، اس کی میننگ ہے she is refusing to help you once again. اب نیکسٹ پیج پر آ جاتے ہیں. یہ ہے ایڈیم نمبر 13، سائڈ بائی سائڈ، شانہ بشانہ یعنی ساتھ ساتھ رہنا. کلوز ٹوگیدر. دا مسلم ویمن آلسو
worked side by side the Muslim men in the parliament in the Pakistan's movement. The cry for the moon, ناممکن کی خواہش کرنا یعنی impossible چیز کی خواہش رکھنا. To ask for something that is impossible. His desire to become the president of the country is just the cry for the moon. To bring out کی میننگ ہے ظاہر کرنا, نمایاں کر دینا, ظاہر ہونا, یہ اس کی میننگ ہے. To make something appear. A crisis brings out the best in her. To give up, ترک کرنا, چھوڑ دینا. Give up mean ترک کرنا, چھوڑ دینا. To stop trying to do something. She will not give up easily her false claim over property. To turn down mean انکار کر دینا یا انکار کرنا. Reject or refuse to consider. He asked her to marry him but she turned him down. To make both ends meet. تنگ دستی سے گزارا کرنا یعنی مشکل سے گزارا کرنا. To make both ends meet کا مطلب ہوتا ہے مشکل سے گزارا کرنا. To each just enough money to buy the thing for need. Many families struggle to make both ends meet. To look after دیکھ بھال کرنا, نگرانی کرنا. To take care of something. Shazia is looking after my property in Islamabad. To break into نقب لگانا یا زبردستی داخل ہونا. کسی کے گھر میں زبردستی داخل ہونا اسے کہتے ہیں نقب لگانا یعنی بریک انٹو. To enter a building by force. The burglars کہتے ہیں لٹیروں کو, ڈاکو کو کہتے ہیں. The burglars had broken into the house while we were away. To get rid of چھٹکارا حاصل کرنا, نجات حاصل کرنا. To make free. Try and get rid of your visitors before I get there. To stand by ڈٹے رہنا یا ثابت قدم رہنا. To still believe. She still stands by every word she said in the meeting. The lion's share سب سے بڑا حصہ. The lion's share سب سے بڑا حصہ لینا. The largest and best part. He has got the lion's share from his father's property. اب to take after مانے مشابہت ہونا, ایک جیسا ہونا یا ہم شکل ہونا. اگر ایک شخص کی شکل کسی دوسرے شخص سے ملتی ہے, جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں اکثر و بیشتر کہ ایک بھائی کی شکل اپنے دوسرے بھائی سے ملتی جلتی ہے, تو اسے ہم کہتے ہیں مشابہت ہونا یا ایک جیسا ہونا. To look like an older member of family. Saima just takes after her mother in beauty. تو یہ تھے آپ کے کچھ ایڈیمز جو 24 تھے جن کی میننگ بھی میں نے آپ کو بتا دی. اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ آپ نے اپنے رجسٹر میں آپ ان کو لکھ بھی دیں, اور اس کے علاوہ بھی جو امپورٹنٹ اس طرح کے ایڈیمز اور فریزز ہوں گے وہ میں آپ کو وقتاً فوقتاً لکھواتا رہوں گا. آپ اس کی اچھے طریقے سے لرننگ کیجئے گا اور اچھے طریقے سے یاد کیجئے گا اس کو, اور کوشش کریے گا کہ اس کے ایک سینٹنسز آپ خود بھی بنا لیں. ٹھیک ہے, تو چلیں آپ اجازت دیجئے, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.